آپ امبیسڈرز رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کی نمائندگی اور ان کی ریپرزنٹیشن کے لیے نہیں ہوتے. یہاں عہدوں کو صرف ابلائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو رکھ لو، ریٹائر جنرل کو رکھ لو، فلاں جج کو رکھ لو، فلاں بیوروکریٹ کے بچے کو رکھ لو، اور وہ صرف ان کا کام یہ ہوتا ہے. وہاں پاکستان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں ہو رہا نہیں ہوتا. یہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کرغزستان میں بلوائیوں کے حملوں کے بعد پاکستانیوں کی وطن واپسی شروع ہو گئی. بشکیک سے پہلی پرواز 180 پاکستانیوں کو لے کر لاہور پہنچ گئی ہے. 140 طلبہ شامل ہے. دوستو خبریں آ رہی ہیں کرغزستان سے، جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ موب نے جو ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے اوپر حملے کیے ہیں. انیشلی یہ جو مسئلہ تھا، یہ مسئلہ ایسے سٹارٹ ہوا کہ یہ ہاسٹل کا مسئلہ بنا 13 مئی کے قریب، جہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس اینڈ لوکلز کے درمیان، اور وہ ایک وائلنٹ کنفلکٹ میں کنورٹ ہو گیا. یہاں پر بشکیک میں جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے بہت زیادہ ناانصافی ہے اور برا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے اس ٹائم، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ کو مارا گیا ہے. یہاں تک کہ ہماری لڑکی ابھی محفوظ نہیں ہے. لڑکے تو ایک سائڈ پہ، لیکن لڑکی ابھی محفوظ نہیں ہے. لڑکوں کو بھی مطلب ہاسٹل میں جا کے ان کو مارا جا رہا ہے، اور لڑکیوں کو بھی مارا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں ابھی تک سارے بچے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. ہمارے بھی اپارٹمنٹس کے لائٹس وغیرہ آف ہے، ابھی سارے اپارٹمنٹس کے لائٹس آف ہے، اور ہماری ایمبیسی نہ ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے. مرنے کی وہ نیوز آ رہی ہے کہ 2-3 جو اسٹوڈنٹ ان کو مطلب آئی تھنک مار دیا گیا. لیکن ہماری جو ایمبیسی ہے وہ ہم بہت ہی مایوس ہے، پہلے بھی مایوس تھے اور ابھی بھی مایوس ہے. اور ان لوگوں نے اس طرح کام نہیں کیا، حالانکہ 2 ماری بھی گئے، ابھی بھی وہ مطلب سوئے ہوئے کہ مطلب کیا کیا ہوا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے. اور کنٹریکٹر جو ہے، کنٹریکٹر صاحبان جو ہے نا، وہ بھی آئی تھنک سوئے ہوئے. پاکستانی سفیر کی شکایت لگا دی، کہا جھوٹ بولا گیا کہ حالات نارمل ہیں. خونی جتھے اب بھی پاکستانیوں کے تعاقب میں ہیں. ٹیکسی میں بیٹھے تو ڈرائیور بلوائیوں کے حوالے کر دیتا ہے. کرغزستان میں اب بھی 10,000 سے زائد طلبہ موجود ہیں. حکومت ان کی واپسی کے لیے اقدامات کرے. پرتشدد واقعات کے بعد کرغزستان سے پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے استقبال کیا اور خیریت دریافت کی. میڈیا سے گفتگو میں طلبہ نے پاکستانی سفارت خانے کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا دیے. اسکرین شاٹ آیا پڑا تھا ہمارے پاس کہ بشکیک سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ سب غلط ہیں. تو آپ آئیں ہمارے ساتھ، آپ کو جا کے ہم ادھر روڈ پہ چھوڑتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. نقلز پہن کے گھوم رہے ہیں، منہ پہ مارتے ہیں، منہ پھٹ جاتا ہے. بھائی ٹکٹ ہم نے اپنی خود کروائی ہے. ابھی پاکستان کا جو فورن آفس ہے اس نے ایک ڈیمارش دی ہے کرگز امبیسڈر کو اسلام آباد میں، اور کہا ہے اور پوچھا ہے کہ بھائی یہ کیوں ایسی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس پہ ہمیں بتایا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ بڑا فالو کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، وہ بڑا دھیان دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس پہ. مجھے یاد ہے کہ جب بھی کبھی پتہ چلے کہ انڈین اسٹوڈنٹس کہیں پہ کوئی مسئلہ بنا ہے، تو نریندر مودی، ڈاکٹر جے شنکر وہ کہتے ہیں جی ہم تو جہاز بھیج رہے ہیں، ہم لے آئیں گے. نریندر مودی کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے کہہ کے رشیا سے اور یوکرائن سے ان کی جنگ رکوا دی. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ جیسے کہہ دیں گے نا کہ ان کی بہت ساری جو ایڈورٹائزمنٹس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ مودی صاحب نے ہمارے لیے جنگ رکھوا دی. تو اس طرح کی چیزیں بھی سو دے ڈو رکوائی یا نہیں رکوائی وہ ایک سیکنڈ چیز ہے. بٹ دا کوشچن از کہ ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ وی ٹیک کیئر آف آور پیپل، وی ٹیک کیئر آف آور اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، وی ٹیک کیئر آف آور پیپل ویئر ایور دے آر. مشکل میں تو جہاز بھیجو، حکومت سے وہاں پہ بات کرو، اپنے لوگوں کو فالو کرو. سو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جیسے انڈیا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال کر رہا ہے. یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس میں شاید پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بیچ میں وہ جسے کہتے ہیں نا کیجول وہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. کولیٹرل ڈیمیج یہ کہ اگر کرگز اینڈ ایجپشنز کا آپس میں لڑائی ہوئی ہے
اینڈ کرگز نے سوچا کہ تمام فارنرز کو ماریں. تو دین بیچ میں انہوں نے ہوتا ہے پھر وہاں پہ ہاسٹلس کے اندر کئی دفعہ شاید ایک گروپ بندی بھی ہوتی ہے. جو لوگ ہاسٹلس میں پڑھے ہیں دے وڈ کم ٹو نو. ابھی بہت سارے انڈین جو لوگ ہیں میڈیا آؤٹلیٹس میں دیکھ رہا ہوں یا سوشل میڈیا آؤٹلیٹس وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس قتل ہو گئے ہیں وہاں پہ. اور پھر یہ بھی آ رہے ہیں کہ جی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ہیلپ نہیں مل رہی پاکستانی ایمبیسی سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیلپ ملنی چاہیے, اور اگر نہیں مل رہی تو اس پہ ظاہری بات ہے بڑی حیرانگی کی بات ہے. اور میں تو ابھی میں پرائم منسٹر صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا پاکستان کی پرائم منسٹر کی, وہ کہہ رہے تھے بھائی جان میں نے اپنے امبیسڈر سے پوچھا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. سر جی آپ کو وہاں امبیسڈر کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے کاؤنٹر پارٹ ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, وہ آپ سے کال پہ بات کریں, ان کو فون پہ پوچھیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی کیا ویلیو ہے. جب وہاں پہ پرائم منسٹر کو فون کریں گے اور وہ آپ کو رسپونڈ کرے گا, وہ جب اوپر سے نیچے جائے گی تو بات ٹھیک ہوگی. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے امبیسڈر سے پوچھا, امبیسڈر سے تو فارن منسٹر پوچھ لے گا یا وہاں پہ جو سینٹرل ایشیا کے ڈیسک کا ہیڈ ہے وہ پوچھ لے گا کیا ہوا ہے. آپ کا کیا کام ہے وہاں پہ امبیسڈر سے بات کرنی. ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ یہ سوئے رہتے ہیں اور دنیا میں کوئی بھی خبر ہے سب سے پہلے ہمارے حکمرانوں کو پتہ چلتی ہے. سب سے سلگش ڈیلے جو رسپانس ہوتا ہے ہماری گورنمنٹس کا ہوتا ہے. دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں, کسی بھی ملک میں ہمارے پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں اور امبیسڈر لیول کے اوپر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی یہاں سسٹم جو ہے وہ موجود ہے. اور اس میں ایک ایگزامپل ریسنٹلی جب رشیا یوکرین کی وار سٹارٹ ہوئی تھی تو یوکرین میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے خبر یہ آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ انہوں نے انڈیا کے فلیگ کو پکڑ کے اس کا سہارا لے کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی. مطلب وہ اتنے کوئک ہیں انڈیا والے یا دوسرے کنٹریز والے. باقاعدہ انڈین ایمبیسی نے وہاں پرو ایکٹیو رول جو ہے وہ ادا کیا تھا اور ان کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس وہاں جو تھے اور انہوں نے بچائے, اور پاکستانی ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے ریشیل اٹیچمنٹ کر کے جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ جانیں بچائی تھی. ہم وہاں بھی نہیں تھے, ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں. وی آر نو ویئر ان دا ورلڈ. ہم صرف ہماری صرف ایک نامنل ریپرزنٹیشن ہے. ہم وہاں صرف بیٹھے ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں ان کی ایمبیسیز یہاں پرو ایکٹیو ہیں. ان کو ایک ایک بندے کا پتہ ہوتا ہے. کوئی ہمارا پرائم منسٹر سے مل رہا ہے, کوئی ہمارے وزیر اعلیٰ سے مل رہا ہے, کوئی وزیر اعلیٰ KPK سے مل رہا ہے, کوئی کسی بیوروکریٹ سے مل رہا ہے, کوئی کسی جج سے مل رہا ہے, اور وہ یہاں آ کے کام کرتے ہیں اور ویسے شاید وہاں جا کے سو جاتے ہیں. وہ تو پاکستانیوں کا خون تو قوم فروختند وچ ارزاں فروختند. ہمارا تو خون جو ہے وہ اس کی قیمت کوئی نہیں ہے. جتنے میں چاہیں بھیج دیں, کنٹرینروں میں رکھ کے بھیج دیں. اور امریکہ کو اگر طالبان چاہیے تو یہاں کنٹینر پہ بھر بھر کر ان کو بھیج دیں, پیسے دیں, ڈالر پھینکیں اور ہم سے بندے جتنے مرضی لیتے ہیں. ایک چائے بیچنے والا مودی جو ہے ہمیں ادھر لیڈر ہی مار گئے ہیں, اور وہ آتے ہیں وہ جھاڑو پھیرتے ہوئے آتے ہیں, چائے بیچتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے ملک کو چاند پہ لے جاتے ہیں. اور کیا ایشو تھے آج سے 10 سال پہلے, اور مودی نے کیا اپنے بت جو ہے وہ اسلامی ممالک میں وہ لے گئے ہیں, اور ہم یہاں سے اسلام کو دیس نکالا دے رہے ہیں.